باسمه تعالى والصلاة والسلام على رسوله الأعلى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال في مقام آخر قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث مروا أولادكم بالصلاة فإذا بلغوا 7 سنين صدقت يا رسول الله ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ منبر پاک پر تشریف فرما مقتدر محتشم مکرم علماء ذوی الاحترام معزز سامعین نظام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساؤنڈ آپ کا بہت اچھا، ایکو کم کریے اس کی۔ بعد عشاء سے لے کر اس حسین شب میں حسین مہمانوں کے ساتھ حسین جلسے میں آپ تشریف رکھتے ہیں۔ یہ کے بعد دیگر نعت و منقبت وعظ و نصیحت آپ نے سماعت کی وہ محظوظ ہوئے، اور انشاءاللہ العزیز بہت جلد صلاۃ و سلام بھی پڑھ لیا جائے گا۔ مقدس رات ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ قبلہ حضرت مولانا عبدالمبین صاحب کے ساتھ آپ نے کاندھے سے کاندھا ملا کر اس محفل پاک کو سجایا، تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اسے کامیاب بھی بنائیں۔ پہلی بات تو آپ سب سے پہلے یہ سن لیں کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہمیں بھی یار نماز پڑھنی چاہیے تھی، نفلی نماز پڑھتے تھوڑی دیر سنتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ مگر یاد رکھیں کہ سمجھتے ہو جلسہ کیوں ہوتا ہے؟ جلسے کا اصل مقصد ہوتا ہے دین سیکھنا اور سکھانا، اور دین سیکھنا پل بھر، یہ پوری رات نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ تو تم یہاں جو بیٹھے ہو یہ خالی نہیں بیٹھے ہو، آپ بیکار نہیں بیٹھے، اللہ کی رحمت جھم جھم برس رہی ہے۔ نہ جانے کون سا لمحہ ہو کہ اس لمحے میں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہوں اور اللہ پاک ہماری مغفرت فرما دے۔ اب تو ماشاءاللہ عشاء کے بعد سے بیٹھے ہو، تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں آپ کو، آپ بیکار اور خالی یہاں پر نہیں بیٹھے۔ درود شریف پڑھتے رہیں، آپ کلمہ شریف بھی پڑھتے رہیں، اور جس سے سب سے بڑی پرابلم ہو کہیں سولو نہیں ہو رہی، کہیں بھی مثلا کسی کو بیٹا چاہیے، بیٹا نہیں ہے، کسی کے پاس بیٹی نہیں ہے، یا کسی کو کینسر یا خطرناک بیماری میں ملوث ہے، یا کوئی اور بڑی پریشانی میں ملوث ہے، اس جلسے میں بیٹھو اور اس نیت کو لے کر اے اللہ میں شب برات کی مقدس رات میں تیرے رسول کا ذکر سننے کے لیے آیا ہوں۔ اے میرے مولا، یہاں علماء بھی تشریف لائے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، قبرستان بھی پاس میں ہیں، وہاں نہ جانے کتنے لوگ
اللہ کے ولی مدفن ہوں گے، اور نہ جانے تم میں یا ان میں کتنے لوگ اللہ کے مقبول بندے ہوں گے۔ اے اللہ ان کے صدقے ہماری اس پریشانی کو دور فرما اور ہماری حاجت کو پورا فرما۔ میرا ایمان یہ کہتا ہے انشاءاللہ العزیز اس جلسے کی برکت سے وہ آپ کو نصیب ضرور ہوگا۔ آپ تمنا کر سکتے ہیں، کر لیجئے۔ میں انشاءاللہ العزیز پورا یقین کامل کے ساتھ میں آپ سے کہتا ہوں یہ بات۔ نقیب صاحب کی بہترین شعر و شاعری آپ نے سماعت کی، مولانا نواز شریف نے بھی چند اشعار آپ کے بارے میں پیش کیے، اور ان سے پہلے بھی نعت و منقبت ہوئی، اور انشاءاللہ چند باتیں میں آپ کی گوشت گزار کروں گا اس شب کے تعلق سے، اور پھر انشاءاللہ آپ اپنے گھر ہم اپنے گھر انشاءاللہ سحری کھائیں گے، روزہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ باقی بات تو یہ ہے کہ بھئی اگر ہم اس رات میں بھی نہیں بخشے گئے تو پھر بخشے کب جائے گئے؟ اگر اس رات میں بھی بخشش نہ ہو تو پھر کب ہم بخشے گئے؟ تو انتہائی عقیدت محبت کے ساتھ سب سے پہلے درود شریف پڑھیں، آپ پڑھیے بابا سے بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ساؤنڈ آپ کو بہت اچھا ہے، اللہ برکت عطا فرمائے۔ تھوڑی سی کو کیونکہ میرا مقصد یہ ہے، مجھے تقریری جوہر نہیں دکھانا، پڑھانا ہے، تھوڑی دیر آپ کو پڑھنا ہے۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ میرے یہ چھوٹے چھوٹے بچے آج کے جلسے میں یہ اچھے ہیں تو ہمارا کل اچھا ہے، یہ خراب ہیں تو ہمارا کل خراب ہے، اس لیے ان کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ اچھے ہوں گے ہمارا تبھی کل اچھا ہوگا، ہمارا مستقبل تبھی اچھا ہوگا۔ چند باتیں آپ کی بارگاہ میں رکھوں گا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، سب سے جو پہلے میں نے آیت پڑھی، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ پاک نے فیصلہ فرما دیا کہ عبادت اللہ ہی کی ہوگی، اللہ ہی کی عبادت ہوگی، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ سجدہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب کس کے لیے؟ اللہ کے علاوہ چاہے کوئی کتنی بڑا سپر پاور ہو، کوئی کتنی بڑا دھنی ہو، لیکن سجدہ کسی کو نہیں کیا جائے گا سوائے اللہ کے، جب سوائے اللہ کے۔ اور اللہ پاک کا کرم احسان ہے، اللہ پاک کا احسان اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں وہ سوچ، وہ ملکہ، وہ فکر عطا کی ہے، ہمارے دماغوں میں وہ دماغ، وہ عقل رکھی ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ خالق کون ہے اور مخلوق کون ہے۔ ورنہ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، کسی نے آسمان کو دیکھا تو آسمان کی پوجا، کسی نے چاند کو دیکھا تو چاند کی پوجا، کسی نے ستاروں کو دیکھا تو ستاروں کی پوجا، کسی نے دریا کو دیکھا تو دریا کی پوجا، کسی نے پہاڑوں کو دیکھا تو پہاڑوں کی پوجا، کسی نے آگ کو دیکھا تو آگ کو پوجنا شروع کر دیا، کسی نے اللہ اللہ جو طاقتور چیز دیکھی اسی کے آگے اپنا ماتھا ٹیک دیا۔ مگر اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ احسان عظیم ہے، تو نے ہمیں وہ سمجھ، وہ ملکہ عطا کیا ہے، نہ ہم چاند کو پوچھتے ہیں، نہ ہم ستاروں کو پوچھتے ہیں، نہ زمین کو پوچھتے ہیں، نہ آسمان کو پوچھتے ہیں۔ دنیا میں بسنے والا، رہنے والا شخص چاہے کتنا ہی بڑا طاقتور ہو، کتنا ہی بڑا غنی ہو، کتنا ہی بڑا دھنی ہو، اللہ اللہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ اگر دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت ہوتی تو وہ آپ کے اور میرے نبی کی ذات ہوتی۔ مگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہاڑی پہ کھڑے ہو کے نعرہ لگایا تھا، اعلان کیا تھا لوگوں کو جمع کر کے، اے لوگوں تم مجھے کیا مانتے ہو؟ کہ آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ سے اچھا کوئی نہیں، آپ سے ایماندار کوئی نہیں، آپ ہر صفت میں سب سے اعلیٰ، ہر کوالٹی میں سب سے اعلیٰ ہیں۔ تب میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، سنو جب تم مجھے سب سے اچھا مانتے ہو تو سنو، میری بات یہ ہے، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، ساری دنیا اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں۔ اللہ جب یہ اعلان کیا تھا تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ محمد بن عبداللہ اپنی عبادت تو نہیں کروانا چاہ رہے ہیں، اپنے آگے تو پیشانی جھکوانا نہیں چاہ رہے ہیں، اپنے آگے تو اللہ اکبر کبیرہ سجدہ نہیں کروانا چاہ رہے ہیں۔ تب میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، لوگوں کان کھول کے سنو، یہ جو تمہیں سب کچھ نظر آ رہا ہے، چاہے زمین ہو، آسمان ہو،
चांद हो, सूरज हो, सितारे हो, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी रसूल बड़े बड़ी शान वाले दुनिया में तशरीफ लाए, वो सब मखलूक हैं। इबादत सजदा न मेरा होगा न चांद का होगा, अल्लाह अल्लाह। इबादत दुनिया में किसी चीज की नहीं होगी, इसलिए कि ये सब मखलूक है। इबादत उसकी होगी जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने मुझे पैदा किया, जिससे कायनात के जर्रे जर्रे को पैदा किया। अगर सजदा किया जाएगा तो फिर चांद और सूरज को नहीं, इन बुतों को नहीं, आग को नहीं, दरिया को नहीं, पहाड़ों को नहीं, अल्लाह अल्लाह। ये सब माबूद वो झूठे हैं, ये बातिल खुदा है। सारी कायनात को पैदा करने वाला अगर कोई है तो वो अल्लाह है, जिसने मुझे पैदा किया है, जिसने कायनात के जर्रे जर्रे को पैदा किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा, समझ में तो आ रही है? बोलना जरा सुभान अल्लाह। आप 10 मिनट तक मेरे तमहीदी जुमले सुन लीजिए, और इंशाअल्लाह अगर 10 मिनट तक कोई नहीं जाएगा, 10 मिनट तक किसी के समझ नहीं आए तो जा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। मगर 10 मिनट तक कोई नहीं जाएगा। जाएंगे आप 10 मिनट तक? नहीं जाएंगे ना इंशाअल्लाह। मैं चाह रहा हूँ आपको कुछ बता कर जाऊं। तो अल्लाह ने फैसला फरमा दिया, इबादत किसके लिए? इबादत किसके लिए? अल्लाह के अलावा इबादत के कोई लायक नहीं। सजदा किसी को नहीं किया जाएगा। अल्लाह अल्लाह, नमाज रोजा हज ज़कात ये सिर्फ अल्लाह के लिए है। एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, फरीदपुर में रहने वाला एक मुसलमान माली एतबार से गरीब हो सकता है, वो 24 घंटा फैक्ट्री में काम कर सकता है या रिक्शा चलाकर अपने बच्चों का गुजर बसर कर सकता है, मगर अगर उसने कलमा पढ़ा है, उसके दिल में नबी की मोहब्बत है, नबी का इश्क है, सच्चा पक्का मुसलमान अगर वो है, अल्लाह अल्लाह अमेरिका उसको बुलाए और बुलाने के बाद कहे तुझे अमेरिका का राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। करना सिर्फ ये है, एक काम करना है और तुझे अमेरिका का राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। फरीदपुर का जिंदा दिल रहने वाला मुसलमान है, माली एतबार से गरीब है, कमजोर है, रिक्शा चलाता है, मेहनत और मशक्कत करता है, उसके बाद अपने बच्चों का पेट भरता है, मगर उसके दिल में नबी की मोहब्बत है, अल्लाह और उसके रसूल का चाहने वाला है, दिल से मानने वाला है। कहेगा क्या काम है बताइए, तो वो कहेगा काम सिर्फ ये है, ये हमारे झूठे खुदा हैं, ये हमारे बातिल माबूद हैं, इनके आगे तुझे अपनी पेशानी को झुकाना है, अपनी पेशानी को इनके आगे रखना है, इन्हें खुदा मानना है। अगर वो सच्चा पक्का मुसलमान है, नबी से मोहब्बत करने वाला है, रिक्शा चलाता हो, चाहे 24 घंटा फैक्ट्री में मजदूरी करता हो, मेहनत करता हो, अगर नबी का सही मानों में वफादार है तो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर ललकार कर कहेगा, एक अमेरिका क्या, अगर पूरी दुनिया की नेमतों को मेरे पैरों में लाकर डाल दिया जाए तो सारी दुनिया की नेमतों को अपनी पैर की नोक से उड़ाकर फेंक दूंगा, मगर नबी के दिए हुए ईमान का सौदा नहीं करूंगा, अकीदे का सौदा नहीं करूंगा। इसलिए मुझे खरीदने वाला कोई दुनियादार नहीं है, मदीने का ताजदार है। जान जा सकती है मगर दिल से नबी का दिया हुआ ईमान नहीं जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब किबला। माशाअल्लाह। ईमान सबसे बड़ी नेमत। मेरे बताने का मकसद ये है, ईमान सबसे बड़ी नेमत, ईमान सबसे बड़ी दौलत। माली एतबार से गरीब हो सकता है, माली एतबार से कमजोर हो सकता है, मगर ईमान सबसे बड़ी दौलत। कुरान करीम में अल्लाह पाक ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया, क़द अफ़लह मन तज़क्का। आज दुनिया को तलाश लीजिए, आज दुनिया को ढूंढ लीजिए, हर एक इंसान चाहता है मैं कामयाब हो जाऊं। हर एक इंसान, ये एक ऐसी चीज है, चाहे कोई सी शोबे से इंसान ताल्लुक रखता हो, किसी भी ग्रुप से ताल्लुक रखता हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, हर एक इंसान की ख्वाहिश और मंशा ये है कि मैं कामयाब हो जाऊं। चाहता नहीं चाहता मैं कामयाब हो जाऊं। अब कामयाबी के रास्ते हर एक की नजर में अलग अलग है। कोई ये समझता है अगर मैं पैसा कमाऊंगा, अमीर हो जाऊंगा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। कोई ये समझता है अगर मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। कोई ये समझता है अगर मैं बस्ती का इलेक्शन जीत गया
تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ کوئی یہ سمجھتا ہے اللہ اللہ میری بہترین بلڈنگ عمارت بن جائے گی تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ کوئی سمجھتا ہے ٹیچر، ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر بن گیا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ یعنی ہر ایک انسان کے خواہش اور راستے الگ الگ ہیں، مگر میں، تم، ہم سب، دنیا کا ہر ایک انسان چاہتا ہے کامیابی، کامیابی، کامیابی۔ میں کامیابی تلاش کر رہا ہوں، آپ کامیابی تلاش کر رہے ہیں، دنیا کا ہر ایک انسان کامیابی تلاش کر رہا ہے۔ اللہ اللہ، کوئی پیسے کو کامیابی سمجھتا ہے، کوئی